اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے پوسٹ ٹروتھ سیاست کے بارے میں۔ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک جو بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ لاہور میں پیش آیا، جس کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ پیش آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ میں حوالہ دے رہا ہوں پنجاب کالج کی ایک برانچ میں ایک طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کے بارے میں۔ 14 سے 17 اکتوبر تک پورا صوبہ پنجاب بے چینی کا شکار تھا، بے یقینی کا شکار تھا۔ ایک دن پھر حکومت نے تمام تعلیمی ادارے تک بند کر دیے۔ ایک طرف طلبہ کے ایک جتھے نے گجرات میں ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہلاک کر دیا، دوسری طرف ریاستی پولیس نے اندھا دھند لاٹھیاں برسائیں طلبہ کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے۔ 250 کے قریب طلبہ صرف راولپنڈی میں گرفتار کیے گئے۔ دوسری طرف ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ مریم نواز شریف کی حکومت یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی شکل میں اپوزیشن یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ لڑکی کی ایک جعلی ویڈیو یا اصلی ویڈیو ہمیں نہیں معلوم، وہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوئی۔ اسی چیز کا نام پوسٹ ٹروتھ ہے کہ آپ کو سچ کا پتہ ہی نہ چلے۔ اس کا فائدہ کسے ہوا؟ ایک ارب پتی میاں عامر کو، جو نہ صرف تعلیم کا کاروبار کرتے ہیں بلکہ ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اس کا فائدہ ہوا مریم نواز شریف کو۔ اب میاں عامر ان کی جیب میں رہیں گے۔ ایک ارب پتی سیاستدان، کاروباری اور میڈیا ہاؤس کا مالک اب مسلم لیگ نواز کی حمایت کرتا رہے گا۔ اس کا فائدہ ہوا تحریک انصاف کو، جس نے ایک مرتبہ پھر عوام کے حقیقی مسائل پر سیاست کرنے کی بجائے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ٹی وی ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ نقصان کسے ہوا؟ اس طالبہ کو۔ اگر تو اس بیچاری طالبہ کے ساتھ جنسی تشدد ہوا تو وہ 3 دفعہ ظلم کا شکار ہوئی۔ پہلی دفعہ اس سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں، اور تیسری مرتبہ ان بے رحم سیاستدانوں کے ہاتھوں، جس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے عام عوام سے، ایک معصوم لڑکی سے، غریب لوگوں سے، طلبہ سے۔ اس چیز کا نام ہے پوسٹ ٹروتھ اور پوسٹ ٹروتھ کی سیاست۔ پوسٹ ٹروتھ کی اصطلاح 2016 میں اس وقت زیادہ مقبول عام ہوئی جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پوسٹ ٹروتھ کی سیاست کرتے ہیں۔ 2016 میں آکسفورڈ ڈکشنریز نے پوسٹ ٹروتھ کی اصطلاح اپنے نئے ایڈیشن میں شامل کی اور اس کی تعریف اس طرح سے مقرر کی: پوسٹ ٹروتھ ایسے حالات کی علامت یا ایسے حالات سے متعلق ہے جن میں رائے عامہ ہموار کرنے میں معروضی حقائق کم اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ جذبات اور ذاتی عقائد زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس سے اگلے ہی سال برطانیہ کے ایک صحافی میتھیو ڈی انکونا نے ایک کتاب لکھی پوسٹ ٹروتھ کی سیاست کے حوالے سے، جس میں زیادہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کی گئی، ان کی کیس اسٹڈی پیش کی گئی۔ انہوں نے پوسٹ ٹروتھ کی ایک تعریف مقرر کی۔ ان کا کہنا تھا، پوسٹ ٹروتھ درجہ ذیل تجزیے کے سامنے سرنگو ہو جانے کا نام ہے۔ معلومات کے فراہم کرنے والے اور معلومات وصول کرنے والے یہ تسلیم کر لیں کہ حقیقت انتہائی غیر مبہم ہے، جبکہ بطور فرد اور بطور گروہ ہمارے تناظر یعنی پرسپیکٹیو اتنے مختلف ہیں کہ سچ کی تلاش یا سچ کی بات کرنا بے معنی ہے۔ پوسٹ ٹروتھ کا نظریہ علم یعنی ایپسٹیمولوجی اس بات پر زور دیتا ہے کہ حقیقتوں کو ایک ہی پیمانے پر نہیں ماپا جا سکتا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حقائق کی ناپ تول کی بجائے کسی کے حامی یا مخالف بن جائیں۔ ابھی تک درجنوں کتابیں پوسٹ ٹروتھ کی سیاست اور پوسٹ ٹروتھ کی تعریف مقرر کرتے ہوئے شائع ہو چکی ہیں۔ بے شمار تحقیقی مقالہ جات انٹرنیشنل جرنلز میں مسلسل شائع ہو رہے ہیں۔ 2018 میں ایک اور کتاب پروفیسر میکنٹائر نے شائع کی، انہوں نے بھی پوسٹ ٹروتھ کی تعریف مقرر کی۔ ان کا کہنا تھا،
اپنی خالص ترین شکل میں پوسٹ ٹروتھ اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب کوئی یہ سمجھے کہ ہجوم کے رد عمل کی وجہ سے ایک جھوٹ سے تعلق رکھنے والے حقائق بدل گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر، جب لوگ ہجوم اور وائرل ہو جانے والی خبروں کے نتیجے میں اپنی سوچ، اپنا عقیدہ بدل لیں۔ اس طرح کی تعریفیں کوئی بہت زیادہ مدد نہیں دیتی یہ جاننے میں کہ پوسٹ ٹروتھ کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سازشی نظریات، افواہ سازی، پروپیگنڈا، آدھا سچ، یا جارج آرویل نے جسے ڈبل سپیک بولا، نیو سپیک بولا، اس طرح کی باتیں صدیوں سے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے ہوتی آ رہی ہیں۔ تو پھر نیا کیا ہے؟ ان اسکالرس کا کہنا ہے کہ نیا ہے سوشل میڈیا، کہ اب سوشل میڈیا اس طرح کے ادھورے سچ کو، افواہ سازی کو، سازشی نظریات کو بہت تیزی سے وائرل کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، لیکن یہ بات بھی شاید زیادہ درست نہیں ہے۔ تیزی یا سستی یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے زمانے کے لحاظ سے۔ جب ریڈیو آیا تھا تو ہمیں لگا ہوگا کہ پرانے زمانوں کی نسبت بہت تیزی سے باتیں پھیلنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے جب اخبارات بھی شائع ہونا شروع ہوئے تھے 18ویں اور 17ویں صدی میں، تو ایسے ہی لگا ہوگا لوگوں کو کہ اب بہت تیزی سے باتیں پھیل رہی ہیں۔ تیزی یا سستی اہم نہیں ہے۔ بلا شبہ سوشل میڈیا ایک بنیادی عنصر ہے پوسٹ ٹروتھ میں، جس کی بات میں تھوڑی دیر بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں ایک آسان تعریف مقرر کرنا چاہتا ہوں پوسٹ ٹروتھ کی یا پوسٹ ٹروتھ سیاست کی۔ پوسٹ ٹروتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سچ کو مبہم بنا دیے، آپ نے سچ کو دھندلا دیے، اور اس میں نیا پن بلا شبہ سوشل میڈیا ہے۔ لیکن جس طرح سے مین سٹریم اور لبرل سکالرز سوشل میڈیا کو وہ ایک واحد وجہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اور کنفیوژن میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سوشل میڈیا روایتی میڈیا سے دو طرح سے مختلف ہے۔ اول اور بہت اہم بنیادی بات وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب ہٹلر، اسٹالن، CIA، MI5 جب ریاستی سطح کے اوپر پروپیگنڈا یا جنگوں کے دوران افواہ سازی کی جاتی تھی، جھوٹ بولا جاتا تھا، افواہیں پھیلائی جاتی تھی، سازشی نظریات پھیلائے جاتے تھے، تو سچ یا جھوٹ کی پروڈکشن میں جو حصہ لینے والے لوگ تھے وہ بہت کم تھے۔ عام طور پر صحافی جو ذرائع ابلاغ کی مختلف شکلوں میں، میڈیا کے مختلف اداروں میں، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات میں کام کرتے تھے، یا حکومتیں جو وزارت اطلاعات اور پروپیگنڈے کے لیے جو ادارے بناتے تھے ان میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح اسکول، یونیورسٹیاں، یہ بھی ریاستی پروپیگنڈے پھیلانے کا ایک ادارہ ہوتے ہیں، ان میں پروفیسر اور ٹیچرز کام کرتے تھے۔ مندر، مسجد، چرچ میں بیٹھے مولوی حضرات جو حکمرانوں کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں وہ یہ کام کرتے تھے۔ لیکن سوشل میڈیا نے ایک طرح سے بالکنائز کر دیا ہے جھوٹ اور سچ کی پروڈکشن کو۔ دوسرا اس میں جو اہم ایلیمنٹ ہے، جو عنصر ہے، وہ ہے ایڈیٹر کا ادارہ ختم ہو جانا۔ آپ پہلے جب کوئی بات کہنا چاہتے تھے اس کو ایڈٹ کیا جاتا تھا۔ ایڈیٹر کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ اس کی تھوڑی سی ساکھ برقرار رہنی چاہیے۔ اسٹالن اور ہٹلر جیسے جھوٹ کی سیاست کرنے والے بے رحم سیاستدان بھی تھوڑی سی اپنی ساکھ ضرور بچانا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سچ کا آدھا سچ تو کم از کم استعمال کرے، سچ کا کچھ حصہ تو استعمال کریں تاکہ ان کی ساکھ برقرار رہے۔ سوشل میڈیا میں ساکھ کی فکر نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک انونیمس اکاؤنٹ سے، ایک جعلی اکاؤنٹ سے، یا اپنا نام چھپا کر، اپنی شناخت چھپا کر کوئی بھی سچ یا جھوٹ، سازشی نظریہ، پروپیگنڈا، افواہ پھیلا سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھی ہم نے پنجاب کالج کے واقعے میں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ایک ٹک ٹاکر جن کا اکاؤنٹ رزاق ڈارک 1 کے نام سے تھا، انہوں نے ایک دن ٹک ٹاک بنائی اور بولا کہ وہ جو ظلم کا شکار ہونے والی طالبہ ہے وہ ان کی بیٹی ہے۔ تو اب وائرل ہونے کے چکر میں بعض اوقات اپنی شناخت چھپانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ اس قدر آگے جا چکے ہیں۔ بہرحال یہ دو وہ بنیادی عنصر ہیں، ایک یہ کہ عوامی سطح کے اوپر
बगैर पैसे लिए करोड़ों लोग झूठ और सच की प्रोडक्शन में शामिल हो गए हैं, और दूसरा, एडिटर का इदारा ख़त्म हो चुका है। अब अहम बात ये जानने की है कि इसका नुकसान कौन उठा रहा है। जैसा कि हमने देखा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस वाक़े में जो नुकसान हुआ वो तलबा का हुआ, उस तालिबा का हुआ, उस तालिबा के ख़ानदान का हुआ, सच का हुआ, अवाम का हुआ। पूरे मुल्क में माँ बाप को अपने बच्चों की फ़िक्र पड़ गई, वो आइंदा भी फ़िक्रमंद रहेंगे, और हमें सच का पता नहीं चल सका। ये शायद बहुत बदकिस्मत से ही एक छोटा वाक़या करार दिया जा सकता है, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर ट्रंप जैसे सियासतदानों ने ये किया है कि तकरीबन 40-50 साल से माहौलियात की जो जिदोजहद दुनिया भर में हुई, और जिसके नतीजे में कुछ अच्छे इक़दामात, कुछ अच्छे मुआहदे आलमी सतह पर सामने आए, ट्रंप ने सदर बनकर वो ख़त्म कर दिए। क्योंकि अब बहुत सारे साजिशी नज़रियात ये साबित करने में लगे हुए हैं कि माहौलियात की तब्दीली तो हमेशा से अरबों खरबों सालों से होती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। और झूठ ये बोला जाता है कि कुछ साइंसदान, कुछ मुहक्किक जो हैं वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी रखते हैं। पिछले 20 साल में जो माहौलियात के लिए काम करने वाले साइंसदान और मुहक्किक हैं, उन्होंने कई दफ़ा तहकीक की। तहकीक के नतीजे में पता चला 2001 में, 2010 में, 2011 में, और फिर तकरीबन 10 साल पहले दोबारा से ये तहकीक हुई कि साइंसी तहकीकी मुकाले 100% शुरू में, फिर अभी भी तकरीबन 97% तक ये साबित कर रहे हैं कि ये माहौलियाती तब्दीली इंसानी इक़दामात और सरमायादारी का नतीजा है। लेकिन पोस्ट ट्रुथ सियासत का नतीजा ये निकला कि अमेरिका जैसे मुल्क में अब एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है, और लोग शक की नज़र से देखने लगे हैं इस बात को कि माहौलियात सच में हमारे इक़दामात और सरमायादारी निज़ाम की वजह से तब्दील हो रहा है, या ये एक कुदरती अमल है। ना सिर्फ ये, बल्कि दुनिया भर में जो पोस्ट ट्रुथ सियासत करने वाले सियासतदान हैं, उनमें मोदी शामिल है, उनमें उर्दगान शामिल हैं, इमरान खान शामिल हैं, और अब तो हमने देखा मरियम नवाज शरीफ भी वही सियासत कर रही हैं। बोल्सोनारो ब्राज़ील से शामिल है। हर जगह एक पोस्ट ट्रुथ सियासत हमें नज़र आती है, जिसके नतीजे में मेहनत कशों का नुकसान होता है, तलबा का नुकसान होता है, मज़दूरों का नुकसान होता है, शहरियों का नुकसान होता है। और आखिर में एक बात ये भी समझने की है कि ये पोस्ट ट्रुथ की सियासत इतनी ताकतवर कैसे है, सच कमज़ोर क्यों पड़ गया। इसकी आसान सी वजह है, ये ताकतवर और अमीर लोग हैं, ये झूठ फैलाने के ऊपर, ये सच को मुतनाज़ा बनाने के ऊपर अरबों खरबों डॉलर खर्च करते हैं, जो कि हम शहरियों के पास नहीं है, हम मेहनत कशों और तलबा के पास नहीं है। और एक सवाल ये भी है कि क्या किया जाए। पहली बात कि इनकी सियासत को बेनकाब किया जाए, सच की तलाश की जाए, दलील की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे सियासतदानों के चक्रों से निकला जाए, एक अपनी पार्टी, अपनी ट्रेड यूनियन, अपनी समाजी तहरीकें और अपने मीडिया तश्कील दिए जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया।